بسم اللہ الرحمن الرحیم. ماشاءاللہ بہت اچھی گفتگو فرمائی ہماری بہن نے. ام المومنین بی بی عائشہ کے حوالے سے اگر آپ دیکھیں، میں نے صبح عرض کیا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام ازواج ہمارے لیے قابل احترام ہیں، اور سب ام المومنین، ہر ایک کے پاس ہی ایک منصب ہے ام المومنین. اللہ اکبر. بی بی خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا سے لے کر کے اور بی بی عائشہ تک باقی دنیا سے ممتاز کرتا ہے. ٹھیک ہے نا. اب آپ دیکھیں کہ ظاہر ہے کہ بی بی عائشہ کے ساتھ جو عقد ہوا وہ ہجرت کے بعد، جی یہ دو ہجری، جی 2 ہجری کے بعد. ٹھیک ہے نا. ظاہر ہے ان کی عمر مبارک بھی کم تھی، اور باقی مکی زندگی جو گزری 53 سال، ٹھیک ہے نا، تو اس میں بھی وہ سارا وقت بی بی خدیجہ کے ساتھ. اس کے بعد جب ان کا انتقال ہوتا ہے تو وہ عام الحزن اس سال بھی قرار دیا گیا. اس کے بی بی عائشہ کے ساتھ دیکھیے وہ قربت، وہ محبت، وہ تمام اقوال جو آپ کے پاس موجود ہیں وہ سب ام المومنین بی بی عائشہ سے منسوب ہے. جی روایت ان سے. مولا کے حوالے سے اگر آپ دیکھیں، آپ بی بی کے حوالے سے دیکھیں، اہل بیت اطہار علیہ السلام کے حوالے سے دیکھیں، اور ان کی آبزرویشن دیکھیں. یہ انہوں نے جو خلیفہ اول نے جب یہ سوال کیا اپنی بیٹی سے تو جواب کیا تھا؟ آپ دیکھ رہے تھے مولا علی کے چہرے کو اور آپ زیارت کر رہے تھے. اللہ یعنی ایک میسیج دے رہی ہیں. جی 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 ایک میسیج دے رہی ہیں کہ خالی میں ہی نہیں، اللہ اکبر، اللہ اکبر، میرے بھی والد، سبحان اللہ، وہ بھی ان کا احترام اور ان کو دیکھ کر کے جو ہے وہ اپنی عبادت کیا کرتے. اللہ اکبر. چونکہ یہ ایک معیار تھا تو معلوم یہ ہوا کہ کوئی ایسا ہے، مجھے کہنے کی اجازت دیجیے، کوئی ایسا ہے تاریخ میں جس نے دین کو تقسیم کر دیا، شخصیات کو بانٹ دیا، اللہ فرقوں میں تقسیم کر دیا، شخصیات کو محدود کر دیا. یہ ان کے ہیں اور وہ ان کے ہیں، اور امت نے نقصانات اٹھائے اس کے، اور اس کا نقصان تاریخ نے، آپ نے بہت کچھ اٹھایا ہے، لیکن جو اٹھایا، جو گزرا وہ تو ہے. بالکل ٹھیک. کوشچن از دس کہ ناؤ، آج، ٹوڈے، بالکل صحیح، آج آپ کی ذمہ داری کیا ہے؟ کیا ہے؟ کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ تعریفیں کرتے رہیے، گزر جائیے. آپ نے سیکھا کیا ہے؟ سیکھا کیا؟ آپ نے کرنا کیا ہے؟ آپ اگلی منزل آپ کی کیا ہے؟ کیا آپ بھی اپنے بچوں کو یہی منتقل کریں گے؟ یہی نفرت، بغض، حسد، کینہ، اختلاف، انتشار آپ یہ دے کے جانا چاہ رہے ہیں یا سچ بول کر جانا چاہتے ہیں؟ اور سوئی دھاگے والے یا کینچی والے ہیں، یہ بھی طے کرنا ہوگا. بالکل ٹھیک. تو آپ کو اگر سچ بولنا ہے تو پھر سب کو سچ بولنا، سب کو سچ بولنا. بالکل ٹھیک. سب کو سچ بولنا ہے، سوٹ کرے یا نہ، لیکن وہ آپ کو اس کا ہی حامل ہونا ہوگا. بالکل صحیح. میں نے عرض کیا کہ مولا کائنات نے اب جو وجہ لوگوں کو موقع ملتا ہے نا، وہ وہی ایک واقعہ خالی جمل والا، ٹھیک ہے نا. اور اس کے علاوہ اگر آپ دیکھیں تو وہاں پر انہوں نے جب روکا، اور اس کے بعد کمال یہ ہے کہ جو میرا جملہ تھا وہ یہ تھا، کیا انہوں نے انسسٹ کیا یا ٹھہر گئی؟ اگر مولا کے مقابل پر آ کر انسسٹ کرتی، جنگ کرتی تو آپ کا سوال بنتا تھا. انہوں تو ایسا کچھ نہیں کیا. مولا نے جب روکا تو وہ محسوس کیا، اور اس کے بعد انہوں نے ان لوگوں کے اوپر غضبناک ہوئی کہ جنہوں نے ان کو بہکایا یا ان کو مس گائیڈ کیا اور اس جگہ تک لے کر کے آیا. اس کے بعد مولا نے احترام کے ساتھ، عزت کے ساتھ ان کو رکھ دیا. اس کے بعد کبھی زندگی میں انہوں نے واپس نہیں آئی. وہ اس وقت ان کے پاس وہ خطبہ انہوں نے ارشاد فرمایا کہ جب ان کو شہادت مولا کی خبر ملی ہے، اور ان کہا کہ کم وقت تم نے کیا کیا، آج تم نے علی کو نہیں دین کو قتل کیا. اللہ یہ الفاظ جی ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا، آج تم نے دین کو قتل کیا ہے. آپ دیکھیے، میں کہوں منفعت ایک ہے اس قوم کا، نقصان بھی ایک ہی سب کا نبی، دین بھی، قرآن بھی ایک. کچھ بڑی بات تھی، ہوتے جو مسلمان بھی ایک. کتنا درد. حضرت علامہ محمد اقبال کے بھی اشعار میں آپ دیکھیے ہر چیز موجود ہے. میں ایک جواب کہتا ہوں کہ ایسا نہیں ہے کہ آپ کو کچھ نہیں پتا. اگر آپ صرف ایک کام کریں، میں ہمیشہ بات کہتا ہوں اور اوپن کہتا ہوں، اور حقیقت ہے
اپنے ایمان کی بنیاد قرآن بنائے، سبحان اللہ، تاریخ نہیں، اور صاحب قرآن کے ساتھ یہ سلسلہ اور قرآن کے ساتھ جس کو رسالت نے دیا ہے کہ انی تارکم فیکم الثقلین کتاب اللہ و اطرتی اہل بیتی، اور ضمانت کیا لی، ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی حتی یردو علی الحوض۔ اللہ اکبر، اللہ، کس کی کون گارنٹی لے رہا ہے؟ صاحب قرآن، سبحان اللہ، مفسر قرآن، محسن رحمت للعالمین، محمد منجی بشریت۔ اس کے بعد آپ کو اور مجھے ضرورت کیا ہے تعویلات کرنے کی؟ بالکل تعویلات کرنے کی۔ کیوں تم تعویل کرتے ہو؟ کیوں تم لوگوں کو تقسیم کرتے ہو؟ ایک بہترین فیصلہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے پڑھ کر تم ہو۔ اللہ، تمہارا دماغ، تمہارا علم، تمہارے فیصلے حضرت سے زیادہ ہیں۔ مولا سے بڑھ کر تم ہو سکتے ہو، اہل بیت سے بڑا تمہارا کردار ہو سکتا ہے، تم زیادہ چاہنے والے ہو۔ اللہ، میں تو پابند ہوں قرآن اور اہل بیت کا، سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ اور رسول کے بعد، توحید و رسالت کے بعد میرا میزان و معیار قرآن اور اہل بیت۔ جزاکم اللہ بالخیر۔ عباسی صاحب بسم اللہ۔ ماشاءاللہ جی، حضرت صاحب نے جو کلام کیا ہے بالکل قرآن کے مطابق، النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، نبی میری آپ کی سارے مومنوں کی جانوں سے زیادہ قریب، اور نبی کی جو ازواج ہیں وہ مومنوں کی مائیں ہیں، اور قرآن نے کہا یا نساء نبی لستن کا احد، جو نبی کی ازواج ہیں، جو نبی کی بیویاں ہیں، وہ اور لوگوں کی طرح نہیں ہیں۔ اور ام المومنین سیدہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کس کی ماں ہے؟ آپ دیکھیے کہ سیدہ زہرا تو ان کے گھر میں ہے نا، اور سیدہ زہرا ان کو ماں کہہ رہی ہیں، تو جب حضرت سیدہ فاطمہ ماں کہہ رہی ہیں تو کسی اور کی کیا مجال ہے کہ وہ ان کے حوالے سے کوئی ہلکا جملہ کہے؟ اور یہ بات ذہن میں رہے کہ سیدہ عائشہ ناموس رسالت ہے، سیدہ عائشہ حرمت مصطفیٰ ہے، ان کی ذات پر حملہ خود نبی علیہ السلام کی ذات پر حملہ ہے۔ اور کیوں نہ ہو قرآن مجید فرقان حمید نے، اور میں نور بھائی اگر آپ اجازت دیں تو ایک لطیف بات کرنا چاہتا ہوں، حضرت یوسف علیہ السلام پر الزام لگا تو جواب اللہ نے نہیں دیا، جواب اس بچے نے دیا، قرآن مجید فرقان حمید میں موجود ہے، اور اس نے کہا قمیص کے حوالے سے کہ کرتا آگے سے پھٹا ہے یا پیچھے سے۔ تو اسی طریقے سے خود حضرت سیدہ مریم پر الزام لگا، تہمت لگی، تو قرآن مجید فرقان حمید کہتا ہے اللہ نے جواب نہیں دیا، اللہ کہتا ہے فاشارت الی، اس بچے کی طرف اشارہ کرو، قال انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبی وجعلنی مبارک اینما کنت۔ یہ قرآن بتا رہا ہے نا کہ وہ بچے نے جواب دیا، لیکن جب معاملہ ام المومنین سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت عائشہ کا آیا، وہ تو نبیہ نہیں ہے، وہ غیر نبی ہیں، چونکہ ان کا تعلق نبی علیہ السلام کی ذات سے ہے جو افضل البشر بعد الانبیاء ہے، تو انتظار ہوا۔ اللہ نے قرآن کی برابر 9 آیتیں نازل فرما کر صبح قیامت تک کے لیے سیدہ عائشہ کی عظمت کو اجاگر کر دیا، اور جو ان پر الزام لگانے والے تھے ان کی مذمت کر کے کہا ھذا بہتان عظیم، یہ تو بہتان عظیم ہے، حضرت عائشہ تو بالکل پاکیزہ صاف ستھری ہے۔ تو حضرت ام المومنین سیدہ حضرت عائشہ کے حوالے سے جو انہوں نے کہا نا کہ جو ایک واقعہ ہوا جمل کا، جمل کے واقعے کے حوالے سے بھی یہ دیکھیے کہ جب حضرت عائشہ کو یہ بات معلوم ہو گئی اور وہ حضرت مولا کے پاس آ گئی، تو حضرت علی المرتضیٰ نے ان کا وہ اکرام کیا جو ماں کا ہوتا ہے، اور کہا مومنوں کی ماں ہے، ہماری ماں ہے، اور ان کو عزت تعظیم و توقیر کے ساتھ حضرت محمد بن ابی بکر موجود ہے۔ اور میں ایک جملہ کہا کرتا ہوں، ہم سارے صحابہ کی عزت کرتے ہیں، حضرت ابو بکر سے لے کر محمد بن ابی بکر تک تمام صحابہ کی ہم عزت کرتے ہیں۔ محمد بن ابی بکر کون ہے؟ جو حضرت علی کے گھر میں پلے بڑے جوان ہوئے، جن کی ساری تربیت حضرت مولا کائنات نے کی ہے، تو وہ اپنی بہن کو لے کر پھر جو ہے نا وہ پہنچتے ہیں۔ تو معاملہ یہ ہے کہ حضرت علی المرتضیٰ اور اس جنگ کے حوالے سے بھی جو ان کو لوگوں نے جو ہے نا وہ غلط رپورٹیں دی، اس جنگ کے حوالے سے بھی مطلب یہ بھی خیر میں چونکہ اور وہ نشانیاں بھی جب ملی اور جب وہ احساس ہوا تو وہ اس کو اور وہ ساری چیزیں، لیکن ام المومنین ساری زندگی اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا کرتے رہے کہ اللہ اس معاملے میں میرے ساتھ مہربانی فرما۔ اور پھر حضرت علی المرتضیٰ کی شہادت کے موقع پر ان کا خطبہ، پھر دیگر مواقع پر خود حضرت امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام ان کے ساتھ جو ان کا تعلق رہا اور اہل بیت کے ساتھ جو تعلق رہا۔ اور دیکھیے حضرت عائشہ یہ روایت کرتی ہیں، پوچھا گیا کہ اے اللہ کے نبی کو سب سے زیادہ محبوب اور پسند کون تھا؟ وہ کہہ سکتی تھی میں، کیونکہ وہ تو گھر میں تھی، لیکن یہ نہیں کہا، یہ کہا کہ سیدہ زہرا۔ اور عائشہ وہ ہے جس کی عظمت کو لاکھوں سلام، آخری غذا جو نبی علیہ السلام نے لی نا
وہ مسواک تھا جو حضرت عائشہ نے اپنے دانتوں میں دبا کر نبی علیہ السلام کو دیا. تو حضرت عائشہ کی گود میں نبی علیہ السلام اس دنیا سے تشریف لے جا رہے ہیں, اور یہ محبتوں کے تعلق ہیں, ان کو ہمیں نفرتوں کی بنیاد نہیں بنانا چاہیے, محبتوں کو عام کرنا چاہیے. میں آپ کو اس پر خراج تحسین پیش کر سکتا ہوں آپ دونوں حضرات کو اور آپ کے چینل کو, کہ آپ نے اتنا ماشاءاللہ بدر والے معاملے پر بھی بات کر لی, اور ام المومنین کے حوالے سے جو محبت کا پیغام کیا ہے نا کہ اہل بیت اور نبی علیہ السلام کی ازواج اور صحابہ جدا نہیں ہیں, یہ آپس میں ملے ہوئے محبت کرنے والے تھے. آج ہمیں اسی محبت پر جمع ہونے کی ضرورت ہے. دیکھیں جب بات اچھی کرنے سے تو اللہ میاں نے وقت میں بھی برکت ایسی ڈالی شکر الحمدللہ کہ ہمارا ٹائم بلکہ بڑا مختصر ہوتا ہے, لیکن جو میسج تھا ہمیں اللہ واقعی اللہ وقت سرخرو کرے کہ وہ میسج جو ہے وہ کنوے ہوا ہے. ایک چھوٹی سی بریک لیں, بریک کے بعد جب واپس آئیں گے. اچھا ابھی بس وقت ہے, میں ایک بات صرف ضرور آپ سے کہوں گا خواتین و حضرات, اپنی پوری زندگی میں آپ جہاں بھی آپ کی نشست و برخاست ہو, جن لوگوں سے آپ ملیں, جن سے آپ کا تعلق ہے,